نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج رمضان المبارک تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موصولہ دھار بارش کی طرح برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر اور جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروباری کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے اور جن کا محور معباد الموت ہو۔ آپ حضرات نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی و بلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیے کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ ایک کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ نہایت ہی اہم اور عظمت والا مہینہ ہے۔ نیکیوں اور ایمان کی تجدید کا مہینہ ہے۔ یہ خیر کی طرف بڑھنے اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت ہی اسپیشل آفر کا موسم ہے۔ اہل ایمان کو نیکی و فرمانبرداری کے اس موسم میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ نیکی و بندگی کے کام سے سبقت لے جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس بابرکت ماہ کے استقبال کی مناسبت سے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں جن کے اس ماہ سے کما حقہ استفادہ میں مدد ملے گی۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں رمضان کے معنی۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آتا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کی دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ روزے کا مقصد۔ روزہ کی ریاضت کا بھی خاص مقصد اور موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمان و روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا گور بنایا جائے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے
چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقصد میں سے ہے، اسی لیے پہلے تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا، لیکن قرآن کریم میں بھی اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ سورۃ البقرہ۔ کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ نفس انسان کو گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت مبتلا کرتا ہے جبکہ وہ سیر ہو، اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو وہ مزمل پڑا رہتا ہے اور پھر اس کو معصیت کی نہیں سوچتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی و شہوانی تقاضوں کو بروئے کار لانے سے اس کو روکا جائے تاکہ گناہ پر اقتدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے، اور یہی تقوی ہے۔ اسی طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق یعنی کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی چیزوں یعنی کہ کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ہے: اے میرے بندو، اگر تم ان 3 چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ صفت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں: وہ یعنی کہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، اور اسی کا حاصل تقوی ہے۔ تقریباً اس بات کو اس حدیث شریف میں بھی بیان فرمایا گیا ہے جو ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالت کے لحاظ سے ریاضیت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اسی کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی و اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان دونوں عبادتوں کے احادیث شریفہ میں بھی بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے باحالت ایمان اور با امید ثواب تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو یعنی نوافل، تراویح، تہجد وغیرہ پڑھے باحالت ایمان اور با امید ثواب تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ تقوی کے حصول میں معاون چیزیں، لیکن صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کر دیا جائے۔ اصل مقصد تخلیق کی طرف سے رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ
اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اسی لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد یعنی تقویٰ اور رمضان المبارک کے انوار و برکات حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ عبادت کی مقدار میں اضافہ کیسے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس ماہ مبارک میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ مثلاً مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین پڑھے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اوابین افطار کی نظر ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے آ کر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لے۔ اسی طرح اشراق کی نماز، اور اگر اشراق کی نماز کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعتیں تو پڑھ ہی لے۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلاوت قرآن کریم کی کثرت۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ارشاد مبارک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ تمام بزرگان دین کی زندگیوں میں یوں تو قرآن کریم میں اشتغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام حنیفہ اس مبارک مہینے میں ایک قرآن کریم دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں، اسی طرح 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کا معمول دیدنی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کو بھی اس مبارک ماہ میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے۔ عام آدمی کو بھی روزانہ کم سے کم 3 پارے پڑھنے چاہیے تاکہ پورے رمضان میں کم از کم 3 قرآن ختم ہو جائے۔ نیکسٹ ہم جانیں گے تراویح میں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام۔ اس مبارک مہینے میں ہر مومن کو اس بات کی بھی فکر کرنی ضروری ہے کہ تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف صاف پڑھا جائے۔ جلدی اور حروف کو کاٹ کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اسی طرح قرآن کریم پڑھنا اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بد دعا دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والا اور سننے والا سب گنہگار ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ حافظ صاحب نہایت تیز گمی کے ساتھ حروف کو کاٹ کر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع، سجدہ اور تشہد ادا نہیں ہو رہا ہے۔ 40-45 منٹ میں پوری نماز ختم۔ اب گھنٹوں مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ ہو رہا ہے اور حافظ صاحب و سامعین میں سے کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی توہین میں کتنا حصہ لیا ہے
اور رمضان کے مبارک ساعتوں میں کتنی بے برکتی اور قرآن کریم کی کتنی بددعائی ہے۔ خدا را اس صورتحال سے بچیں۔ اس مبارک مہینے میں برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کو اپنے اوپر بند نہ کیجیے۔ صاف و صحیح قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا اہتمام کر کے دارین سعادت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ استغفار کی کثرت۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشہور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے اور جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی ہلاکت میں کیا مشابہ ہے جس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے۔ اسی لیے اس مبارک مہینے میں نہایت کثرت کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں۔ دعا کا اہتمام۔ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ بہت سی روایت میں روزہ دار کی دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی بددعا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اسی لیے جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے، اپنے عزیز و احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدقات کی کثرت۔ نماز میں نفلی صدقات میں بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا پورے سال ہی موزن رہتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہے۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کو ضرور نوازتے، لہٰذا ہم کو بھی اس بابرکت مہینے میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقات کی کثرت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہم جانیں گے کہ کھانے کی مقدار میں کمی، جس کا لحاظ رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کرنے میں معاون ہے۔ کھانے کی مقدار میں کمی کرنا، کیونکہ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ و بہمیہ کا کم کرنا اور قوت ملکیہ و نورانیہ کا بڑھانا ہے، جبکہ زیادہ کھانے سے یہ غرض فوت ہو جاتی ہے۔ بقول شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ صاحب، ہم لوگوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت یعنی کہ پورا دن بھوکا رہا اور سحر کے وقت یعنی کہ پورے دن بھوکا رہنا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے بھی اتنی مقدار میں کھانے کی نوبت نہیں آتی، جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہے۔ حقیقتاً ہم لوگ صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، یعنی افطار میں، تراویح کے بعد اور پھر سحری میں، اس کے علاوہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ مختلف قسم کی زیادتی ہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قوت شہوانیہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا ناپسند نہیں جتنا پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھیں اور 1/3 پینے کے لیے،
اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھیں، البتہ اتنا کم نہ کھائے کہ عبادت کے انجام دینے میں اور دوسرے دینی کاموں میں خلل واقع ہو۔ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس برکت اور رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے اور فحش و گندگی فلموں میں وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جماع جو حلال تھی ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان ہو رہے ہیں، اسی طرح روزے کی برکت جاتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیت و منکرات سے بھی زبان اور بدن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزے کے ثمرات میں بھی بھوکا رہنے کے علاوہ وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہی ہے کہ آدمی اگر گناہوں، غیبت و ریا وغیرہ سے نہ بچے تو روزہ، تراویح اور تہجد وغیرہ سب بیکار ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جب تک گناہوں یعنی کہ جھوٹ، غیبت وغیرہ کا ارتکاب کر کے روزے کو خراب نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو روزے دار کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسے لغویات میں پڑھ کر روزے کی برکات سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہی ہے کہ روزے کے مقصد اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیت و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے تقوی کے سعادت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے کی آمد سے اہل ایمان میں خوشی کی لہر کی دوڑ جاتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، گناہوں سے دھل جانے کا مہینہ ہے، خیرات و برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کے استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلدستوں کا تبادلہ کیا جائے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں جمع کی جائیں، بلکہ عبادت و بندگی کی تیاری کی جائے، سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے اور مختلف قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔